السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ دوستو، اس وقت کی سب سے اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ 5000 میزائل اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے بالکل ٹھیک سنا، حماس نے اسرائیل پر 5000 میزائل ایک ساتھ داغ دیے ہیں۔ اسرائیل کو حماس کی جانب سے ایسا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا اسرائیل کس طرح سے فلسطین سے دم دبا کے بھاگ رہا ہے۔ اس بارے میں ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دراصل فلسطینی اسلامک تحریک حماس نے کئی سالوں بعد اسرائیل پر اچانک سے بڑا حملہ کیا ہے، جس میں غزہ پٹی سے راکٹ برسانے کے علاوہ مسلح افراد اسرائیل میں داخل ہوئے ہیں۔ اب تک 5000 میزائل ایک ساتھ داغے گئے ہیں اور اسرائیل حواس باختہ ہو گیا ہے۔ انہیں اسلحہ چلانے کا وقت بھی نہیں ملا۔ آج صبح یروشلم سمیت جنوبی اور وسطی اسرائیل میں خطرے کے الارم سنے گئے، جبکہ فوج کا کہنا ہے کہ وہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جنگ کیسے لڑیں، جبکہ ان کو لگ رہا تھا کہ فلسطینی کمزور ہو گئے ہیں اور ان کے پاس مزید جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اس لیے وہ بالکل آرام و سکون سے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ لیکن جیسے ہی فلسطین سے حماس نے 5000 میزائل داغے تو سب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں۔ دوستو، سال 2021 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان 10 دنوں میں جاری رہنے والی لڑائی کے بعد یہ حملہ شدید تصور کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا خود اسرائیلی فوجیوں کی ناکامی دکھا رہا ہے۔ پہلے تو حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن میڈیا نے فلسطینی جنگجوؤں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جنوبی شہروں میں ہونے والی لڑائی کے حوالے سے رپورٹ کیا تو ان کو ہوش آیا، جبکہ غزہ میں شہری راشن اکٹھا کرنے کی غرض سے مارکیٹوں کا رخ کرنے لگے۔ اب اسے مغربی میڈیا راشن کہہ رہی ہے، مگر یہ دراصل مال غنیمت ہے جو کسی بھی جیت پر جمع کیا جاتا ہے۔ اگر مغربی میڈیا کو سمجھ نہیں آ رہا تو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی شکست کی پہلی سیڑھی ہے، لہٰذا شکست شدہ قوم بننے کی تیاری ہو رہی ہے۔ دوستو، جب یہ سب ہو رہا تھا تو حماس کے عسکری ونگ کے کمانڈر محمد ضعیف نے ویڈیو پیغام میں ہر فلسطینی سے لڑنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، جس کے بعد فلسطین کے گھر گھر سے جنگجو نکلے اور انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ محمد ضعیف نے کہا، آخری قبضے کو ختم کرنے کے لیے لڑے جانے والی سب سے بڑی جنگ کا دن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5000 راکٹ اسرائیل پر برسائے گئے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد ضعیف پر اسرائیل کی جانب سے کئی قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عوام میں نہیں آتے، لیکن وہ سب کچھ لیڈ کرتے ہیں۔ وہ اسرائیل کو جنگ کے لیے للکار رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بھی کہا کہ بہت سے دہشت گرد اسرائیل کی سرحد میں داخل ہوئے ہیں، تاہم مزید معلومات فراہم نہیں کی گئی کیونکہ مزید تفصیلات ان کے پاس بھی نہیں۔ آج جہاں تک حماس کا جو معاملہ ہے اس میں ایک چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دوستو۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ جب رشیا اور یوکرین کی جنگ ہوئی تھی تو رشیا پہ اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل نے بہت سے میزائل اور ٹیکنالوجی بیک اینڈ سے ہی یوکرین کو پرووائڈ کیے تھے، اور اس چیز کا رشیا کو پتہ چل چکا تھا۔ دوستو، اس حملے کے بعد اسرائیل خود بہت زیادہ پریشان ہے کہ حماس کی جانب سے یہ حملہ آخر کیا کیسے گیا، جس وجہ سے اسرائیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو کچھ تو ایسی پردہ داری ہے جو ان کو سمجھ نہیں آ پا رہی، اور آپ کچھ بھی کہیں، آج پیوٹن اور روس نے بیٹھ کر وہی کام کیا ہے جو اسرائیل نے یوکرین کے اندر کیا تھا۔ انہوں نے وہی کام حماس اور ایران کے ذریعے کیا۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔